السلام علیکم، میرا نام آفتاب ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی گبرو اور جوان تھا، کسی لڑکی کا مجھ پر دل آ سکتا تھا، لیکن میرے ابو مجھ پر کافی سختی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے اتنی ڈھیل نہ ملی کہ میں باہر جا کر مستیاں کر سکتا جو میری عمر کے لڑکے کرتے تھے۔ میرے جذبات میرے اندر ہی دکھنے لگے تھے۔ میں 10 سال کی عمر تک اکلوتا تھا اور امی ابو کی ساری توجہ مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ پر اچانک ہی ایک دن میری امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ابو نے ہسپتال لے کر جانے لگے۔ مجھے خالہ کے پاس چھوڑ دیا۔ میں جیسے ہی واپس گھر گیا تو ایک ننھی سی بچی کی آواز نے سارے گھر میں رونق پیدا کی ہوئی۔ سب مجھے مبارکباد دینے لگے تھے کہ میری بہن پیدا ہوئی ہے۔ اس پر مجھے پتہ چلا کہ میں بھائی بن گیا ہوں۔ مجھے اس وقت کافی حیرانی ہوئی کہ اتنے عرصے بعد میں بھائی بنا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ کافی خوبصورت تھی اور بالکل چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اس کا نام نمرا رکھا گیا تھا جو سب کو پسند تھا۔ آہستہ آہستہ میں نمرا کے ساتھ بہت اٹیچ ہونے لگا تھا، کیونکہ میں سارا دن گھر ہی رہتا تھا اور نمرا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کافی پیار کرتی تھی۔ میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے اور ساری چیزیں میری پسند کی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن سے اس پیار کی نوعیت ہی بدل سکتی ہے اور میں اس بارے میں کسی دوسری کی طرح بھی سوچ سکتا ہوں۔ نمرا جیسے ہی 7ویں کلاس میں پہنچی تو اس کی حرکتیں بالکل ویسے ہی بچوں والی تھی، پر اس کے اندر کافی تبدیلی آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ایک کچی کلی اب پکنے والی ہے۔ اس کی ہر چیز اب بھرنے لگی تھی، پر اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ اس چیز سے بے پرواہ تھی اور روز میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں بھی اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کھیلنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ امی بھی اسے بالکل منع نہیں کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اس سے اب بھی کسی بات کا نہیں پتا کہ لڑکیاں ایک عمر کے بعد بڑی جاتی ہیں۔ ایسے ہی 2 سال اور گزر گئے۔ اب نمرا بالکل جوان ہو گئی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی۔ اس کی جوانی دیکھ کر میں خود بخود مدہوش ہو جاتا تھا، پر دل میں خیال آتا تھا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ایسے خیالوں کو مجھے دل سے نکال دینا چاہیے۔ میں نے خود پر قابو پانا شروع کر دیا، لیکن یہ سب میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اب بھی میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسا کرنے سے میرے دبے ہوئے جذبات بالکل ابھرنے لگتے تھے۔ وہ جیسے ہی گود میں بیٹھتی تو اس کے لمحات مجھے کافی محسوس ہوتے تھے۔ اس کی وجہ شاید اس کے کپڑے تھے جو ابھی بھی چھوٹے ہی تھے۔ اس وجہ سے میں خود کو سکون دیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ میں فوراً ہی بے چین ہو جاتا تھا اور اندر ہی اندر سوچنے لگتا تھا کہ کاش وہ کچھ پل امی کو میرے اس ارادے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے کبھی بھی میرے پاس نہ آنے دیتی۔ اس لیے امی کے سامنے میں اس سے کبھی بھی گود میں بیٹھنے کا نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس کی ایک دوست ہمارے گھر آئی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، میں اپنے روم میں بیٹھا تھا، پر روم کی کھڑکی سے دونوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دوست اتنی پرکشش تھی کہ جتنے نمرا بھی تھی، کھیل کے دوران نمرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ اچھلتی تو اس کے اچھلنے پر اس کا دیکھ کر میرا دل بھی اچھلنے لگتا تھا اور وہ مجھے کافی اچھا لگتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ میں نے اپنے جذبات کو دبانا چھوڑ دیا تھا۔ اب جب بھی نمرا میرے پاس میرے روم میں آتی تو پیار سے میں اسے چھو لیتا۔ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرا انداز کیسا ہے۔ ایک دفعہ نمرا گھر والوں سے ضد کرنا شروع کر دی کہ اس سے ایک موبائل چاہیے۔ وہ جو بھی مانگتی تھی امی ابو اس سے لا کر دیتے تھے، اور اس بار اس کی ضد کافی عجیب تھی۔ امی ابو نے نمرا کو سمجھایا کہ اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، وہ بچی ہے، اس لیے کچھ دیر اس سے اچھا سا موبائل دے۔ پر نمرا اداس ہو گئی تھی۔ مجھ سے اس کی یہ اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ نمرا کی اس خواہش کو پورا کروں گا۔
ایک رات نمرا کو میں نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے روم میں آئی تو نمرا کو کہہ دیا کہ میں اسے اپنا موبائل استعمال کرنے دوں گا۔ وہ خوشی سے ناچنے لگی تھی اور اس سے مجھ پر اتنا پیار آیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر لگ گئی۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ہم دونوں مزید کچھ پل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ الگ ہو گئی اور مجھ سے میرا موبائل مانگنے لگی تھی۔ میں نے نمرا کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر وہ میرے روم میں ہی رہ کر موبائل استعمال کرے گی تو ہی میں اس سے اجازت دوں گا، کہ وہ میری بات مان چکی تھی۔ اب روز رات 11 بجے سے امی ابو سو جاتے تھے تو نمرا میرے روم میں آ جاتی تھی۔ اس سے اپنا موبائل بھی دے دیتا تھا۔ وہ کافی خوش ہو جاتی تھی اور میرے ساتھ والی جگہ پر لیٹ جاتی موبائل استعمال کرتی تھی۔ میں اسے اپنے پاس لیٹتے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اس انداز سے لیٹتی تھی کہ اس کے خند و خال نمایاں تھے اور مجھے دکھائی دیتے تھے۔ میری آنکھیں وہ نظارہ دیکھ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ میں بہانے سے آنکھیں بند کر لیتا تھا اور نمرا کو یہی لگتا تھا کہ میں سو گیا ہوں، جبکہ میں یہ جان کر حرکت کرتا تھا۔ نمرا یہی سمجھتی تھی کہ میں نیند میں یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا تھا۔ اس طرح مجھے نمرا کو محسوس کرنے کا بہانہ مل جاتا تھا۔ اب یہ روز کا معمول۔ اب بھی اپنا بازو نمرا کے اوپر رکھ دیا تھا، جو کہ اس کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس اپنی بے چین دل کو سکون دلوا دوں اور اس سے اس چیز سے ملواؤں جس کا وہ طلبگار ہے۔ پھر خیال آتا تھا ایسا کرنا کافی غلط ہے۔ نمرا ایک پاک لڑکی ہے، اس سے ایسی باتوں کا بالکل بھی نہیں پتا۔ میں یہ حرکت کر کے اس کی معصومیت نہیں چھین سکتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان چھوٹی موٹی حرکتوں سے خود کو سکون دیا کروں گا، پر میں کہاں جانتا تھا جس کو چھوٹی بہن میں اتنا معصوم سمجھ رہا تھا وہ اتنی تیز نکلے گی۔ یہ 2 ماہ کی بات ہے جب اچانک ہی میرے موبائل پر کسی کا میسج آیا تھا۔ وہ شاید کوئی لڑکا تھا۔ جیسے ہی اس کا میسج پڑھا تو میسج نمرا کے لیے تھا۔ اس نے نمرا سے اس کی تصویر مانگی تھی۔ یہ میسج پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری بہن اس سب میں انوالو تھی۔ اس وقت یہ سوچ کر ہی مجھے کافی غصہ آیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے یہ والی باتیں کرتی ہے کہ اب وہ لڑکا اس سے ویسی تصویر مانگ رہا تھا۔ نمرا تصویر میرے موبائل پر بنانے والی تھی۔ یہ سن کر میں چپ رہا تاکہ میں بھی اس تصویر میں نمرا کو دیکھ سکوں۔ نمرا نے ایک رات واش روم کا بہانہ بنایا اور اپنا ساتھ میرا موبائل بھی لے کر گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، پر میں نے اپنے موبائل کے ایک فولڈر میں وہ تصویر دیکھی۔ جیسے ہی میں نے نمرا کی وہ خوبصورتی دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نمرا پری لگ رہی تھی۔ میری نیت فوراً ہی بدلنے لگی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے پہلے ہی میں نمرا کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقصد پورا کروں گا۔ نمرا اور اس لڑکے سے بات کرتی تھی اور میں یہ دیکھ کر جلتا رہتا تھا۔ ایک دن فیصلہ کر لیا کہ نمرا کو اب اس لڑکے سے کبھی بات نہیں کرنے دوں گا۔ ایک رات نمرا کو میں نے ہلایا اور نمرا سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگے۔ جب میں نے نمرا کو بتایا کہ میں نے اپنے موبائل میں اس کی کیسی تصویر دیکھی ہے تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ اب رونے کہ میں یہ بات کسی سے نہ کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، لیکن بدلے میں اس کے ساتھ کچھ مانگا کہ وہ ایک گیم میں میرا ساتھ دے گی۔ وہ کافی حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی میں کیسے گیم کھیلنے والی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب وہ کل رات کو میرے پاس آئے۔ وہ میری بات مان گئی تھی۔ میں کافی خوش ہو گیا تھا۔ نمرا میری ہر بات ماننے والی ہے۔ اب میں اس سے کچھ بھی کروا لوں گا۔ جیسے ہی وہ رات آئی تو نمرا میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پاس بلایا۔ میری اس حرکت پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس سے اب ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں پہلے سے تصویر میں اس سے دیکھ اور وہ بھی مان گئی تھی اور اب میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ہوش گم کر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ وہ گیم کھیلنے لگا جو میرا سب سے بڑا ارمان تھا۔ نمرا پہلے تو کافی ڈرنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسے خوشیاں دی
اس سے بھی خوشیوں کی عادت ہو گئی تھی، لیکن مجھے محتاط بھی رہنا تھا۔ میں نے اسے جلدی ہی واپس بھیج دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس بات کا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی۔ وہ میری بات مان گئی تھی اور اس نے اس لڑکے سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ روز رات کو میرے پاس آ جاتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔